کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میرے سامنے آسمان کے دروازے کھول دی جائیں اور میرے سامنے تمہارے لیے آسمان سے سیڑھی اتار دی جائے تم چڑھ کے جاؤ اللہ کے پاس سے اپنی رسالت اپنی نبوت کے دستاویزات لے کے آؤ تمہارے ساتھ 4 فرشتے بھی آئے تب بھی میں آپ کو نہیں مانوں گا انکار کر دیتا ہے قربان جائیے رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اس کی بات کو میرے دوست بزرگوں اس کی بات سے ناراض بھی ہوتے ہیں خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے فتح مکہ ہوا اللہ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا کیا وہی امیہ عبداللہ ابن امیہ ہے ابو سفیان کے ساتھ آتا ہے اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرتا تھا نبی کی رسالت کا انکار کر رہا تھا آپ کا دیوانہ بن جاتا ہے آپ کے قلبوں میں گر جاتا ہے آپ کا فدائی بن جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس زمین پر آپ سے زیادہ کسی اور سے مجھے دشمنی نہیں تھی آج آپ سے زیادہ کسی اور سے مجھے محبت نہیں ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے جوانوں یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کی وراثت تقسیم کرتے ہیں جگہ جگہ خطے خطے میں گوشے گوشے میں علاقے علاقے میں دین کی بات پھیلاتے ہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کی حفاظت کی بات کرتے ہیں اب بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں آج تراویح میں آپ سنتے ہیں قرآن سن رہے ہیں انہی مدارس والوں کا احسان ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں آج تو تراویح کی حالت عجیب ہے مسجد میں پہلی تاریخ کو پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن ایسا لگے گا کہ مسجد کی توسیع کرنی پڑے گی مسجد کو پڑھانا پڑے گا اتنی بڑی تعداد آ جاتی ہے 2-3 دن کے بعد غائب ہو جاتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کا مسجد کا نماز کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ان کو قرآن پاک سے محبت نہیں انہیں قرآن پاک سے تعلق نہیں یہ قرآن پاک سے ان کا کوئی تعلق نہیں میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اے لوگوں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو میرے دوستو میرے بزرگوں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد قبا پر تعمیر کی روایت میں آتا ہے ایک امام کو مقرر کر دیا امام نماز پڑھاتے تھے لیکن وہ امام تھے صحابی رسول تھے میرے دوست بزرگوں وہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے یا قرآن پاک کی آیت پڑھتے اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ضرور پڑھا کرتے تھے روایت میں آتا ہے صحابہ جہری نماز میں مغرب عشاء فجر میں وہ سنتے تھے ظہر عصر میں بھی پڑھا کرتے تھے معلوم کیا کہ ظہر عصر میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں صحابہ نے ان سے کہا کہ تم سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لیتے ہو یا آیت پڑھ لیتے ہو سورہ اخلاص پڑھنے کی پھر وجہ کیا ہے میرے دوست بزرگوں وہ کوئی جواب نہیں دیتے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو امام مقرر کیا ہے وہ امام آج ہمیں نماز پڑھاتے ہیں لیکن عجیب معاملہ ہے وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں آج ہم نے امامت کو معمولی سمجھا ہے آج ہم نے امام کو معمولی سمجھ رکھا ہے آپ کو معلوم نہیں کتنے بڑے مقام پہ کھڑا ہے آپ کو معلوم نہیں کتنے بڑے منصب پہ کھڑا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین امام کو دعا دے رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین الامام ضامن والمؤذن معتبر اللہ کے نبی امام کو دعا دے رہے ہیں اللہ کے نبی امام کو ذمہ دار امام کو سردار امام کو مقتدا امام کو رہبر بتلاتے ہیں آج ہمارا معاملہ امام کے ساتھ اچھا نہیں ہے آج ہمارا معاملہ اماموں کی تنخواہ کے بارے میں اچھا معاملہ نہیں ہے اماموں کو تنخواہ دیتے ہیں بعض جگہ پوچھئے گا امام کی تنخواہ کم کیوں ہے لوگ کہتے ہیں بستی چھوٹی بستی چھوٹا محلہ ہے بہت کم تعداد ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان چھوٹے محلے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ چھوٹی بستی سے ان کی بستی میں اگر کوئی شادی ہو ایسا لگتا ہے کوئی بادشاہ
بادشاہ کے گھر کی شادی ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے میرے دوست بزرگوں آج تو مسلمانوں کی شادی وہ شادی غیر مسلموں کی معلوم ہوتی ہے۔ میرے نوجوانوں میں نے ایک جگہ پوچھا، پھر نوجوان آئے امام کے بارے میں تنخواہ کم بتلایا، میں نے پوچھا تمہارا محلے میں اتنا کم تنخواہ کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے بستی چھوٹی ہے۔ میں نے ایک جوان سے پوچھا تمہارے گھر میں کتنے آدمی ہیں؟ وہ کہنے لگا مرد عورت ملا کر 5 آدمی ہیں۔ میں نے کہا موبائل کتنا ہے؟ وہ کہنے لگے 5۔ میں نے کہا 5 یا 15، 1.5 لاکھ روپے تمہارے گھر میں، اب پورے محلے میں 25-30 لاکھ کا موبائل ہے۔ ایک جوان کہنے لگا، مجھ سے کہا کہ مولانا موبائل کی ہم قیمتی خریدتے ہیں، قسطوں میں خریدتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں بھی تو کہتا ہوں امام کو 1 سال میں اکٹھا نہ دے دو، قسطوں میں دو، ہر مہینے دو۔ امام کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں۔ امام جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم اقتدیت بھی حاضر امام کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی مقتدی بتلاتے ہیں، اللہ کے نبی رہبر بتلاتے ہیں۔ آج اماموں کے ساتھ مؤذن کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا، اللہ کے نبی نے وہ صحابی کو بلایا، کہا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لیتے ہو، سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ انی لأحب هذه السورہ، اے اللہ کے نبی مجھے سورت سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی پورا قرآن موجود ہے، کہا کہ یا رسول اللہ پورے قرآن کے اندر اس سورت میں میرے رب کی وہ تعریف کی گئی ہے، کسی اور سورت کے اندر یہ تعریف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان حبک ایہا یدخلہ الجنہ، اے میرے صحابی تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ آج کہاں ہیں لوگ محبت کرنے والے؟ آج قرآن پاک سے تعلق رکھنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے، قرآن پاک سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتا ہے یا دل قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، یہ دل پہ تالا لگ گیا ہے، دل بند ہو چکا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کہتا ہے ان کے دل پر مہر لگ گیا ہے، ان کی نگاہوں پر پردہ ہے، حالانکہ ہم نے دل دیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے نگاہ دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، وہ قرآن میں ڈانٹ پڑا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں قرآن کہتا ہے یغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اللہ کہتا ہے وہ کانوں پر پردہ رکھ لیتے ہیں، کپڑا ٹھوس لیتے ہیں تاکہ قرآن نہ سنے، اللہ کے نبی کی باتوں کو نہ سنے، بلکہ وہ اعلان کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، وہ کہتے تھے یہ قرآن نہ سنو، اس میں بیکار باتیں ہیں۔ میرے دوست بزرگوں ان مدرسوں میں یہ حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں واقعہ میں لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن، میرے دوستوں 2 جلال ہیں، جلال الدین سیوطی ایک جلال الدین محلی، ان دونوں نے مل کر جلالین شریف لکھا ہے۔ میرے دوست بزرگوں یہ قرآن پاک کی عربی تفسیر ہے، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، پورے علماء پڑھتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں ایسی جامع معنی تفسیر وہ میرے دوست علامہ جلال الدین کی ایک تفسیر ہے در منظور، اس میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بچہ حافظ قرآن تھا، اس کے سینے میں اللہ کا کلام، وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، جب ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے دوستوں بچوں کو عالم حافظ بنانے کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ بچہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ میرے ابا اماں کی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بخشش کر دے، میرے ماں باپ کی حیات برکت دے دے، میرے ماں باپ کی زندگی برکت عطا فرما۔ میرے دوست بزرگوں وہ حافظ قرآن کی ماں کا انتقال ہوا، جب انتقال ہوا وہ روزانہ قبرستان
قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے روزانہ آتا. ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کو سویا ہوا ہے، خواب میں اس کی ماں آتی ہے، ماں کہتی ہے اے میرا بیٹا جب تو میری قبر پہ آتا ہے فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، لیکن اے میرا بیٹا جب تو میری قبر پہ آنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑا ہو جا، کھڑے ہونے کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا. بچہ خواب میں پوچھتا ہے امی جان وجہ کیا ہے، میں آؤں اور تھوڑی دیر کھڑا ہو جاؤں اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت جاری کروں. وہ بچہ خواب میں پوچھتا ہے، ماں کہتی ہے اے میرا بیٹا جب تو آتے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے تیرے چہرے سے لے کر میری قبر تک ایک نور، ایک روشنی نکل کر آتی ہے جس سے میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی. رک جانا. اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قربان ہو جاؤ ان مدارس والوں پر، میرے دوست بزرگوں فدا ہو جاؤ ان مدارس کے ذمہ داروں پر جو اتنی بڑی قربانی دے کر آپ کے لیے حافظ قرآن، آپ کے لیے مغفرت کا سامان، آپ کے لیے قبر میں راحت کا سامان مہیا کرتے ہیں. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو یہ آپ تراویح سنتے ہیں، آپ قرآن پاک سنتے ہیں، آپ تہجد میں سنتے ہیں، آپ رمضان میں قرآن پاک پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ بقیہ دنوں میں نہیں پڑھتے، رمضان میں ضرور پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. میرے دوست بزرگوں یہ برکت کس کی ہے؟ میرے دوست بزرگوں یہ فیض کس کا ہے؟ ان مدارس والوں کا ہے، ان مدارس کے ذمہ داروں کا ہے جنہوں نے آپ کو حافظ قرآن تیار کر کے دیا. پورا 30 پارہ قرآن آپ ان کے پیچھے سنتے ہیں. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ابھی مولانا ذل الرحمان صاحب فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ارشاد فرمایا اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حرف کا بدلہ 10 عطا فرماتا ہے، اور رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. رمضان میں فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر، نفل کا درجہ میرے دوستوں نفل و سنت کا مقام اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے. ایسا بابرکت مہینہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرما اذا دخل رمضان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ. آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے مومنین پر کھول دیے جاتے ہیں. فرمایا غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے مومنین پر بند کر دیے جاتے ہیں. وسفدت الشیاطین، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج بھی بہت سے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے، رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کرتے. رمضان کے مہینے میں طرح طرح کے گناہ ملوث ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد گالم گلوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. رمضان میں مفتی بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں. رمضان میں آپ دیکھیں گے مسجدوں میں بہت سارے مفتیان اکرام پیدا ہو جاتے ہیں، حافظ قرآن کو فتویٰ دیتے ہیں، علماء پہ فتویٰ لگاتے ہیں. میرے دوستو ایک مرتبہ میرے سامنے ایک نوجوان کو لے کے آئے، رمضان کا مہینہ ہے، وہ شراب پی رکھا تھا. میرے دوست بزرگوں اب انہوں نے کہا کہ مولانا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے. میرے دوست بزرگوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں نے طلاق دیا ہے، جان بوجھ کے نہیں دیا ہے، غصے کے مارے دے دیا ہے. میں نے کہا گود میں بٹھا کر طلاق دیتے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگ، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل المباحات الطلاق، بیدار چیزوں میں سب سے مقبول چیز طلاق ہے. یعنی فرمایا یحتز بہ عرش الرحمن، رحمان عرش کانپ جاتا ہے. ذرا ذرا سی بات میں طلاق، ذرا ذرا سی بات میں اختلاف، بیوی میں جھگڑا، ایسا لگتا ہے کہ جنگ کا ماحول چھڑ گیا ہے. اللہ اکبر، الامان حفیظ. نوجوان کو میں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. رمضان جیسے بابرکت مہینے میں، مقدس مہینے میں، پررونق مہینے میں تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، تم مسلمان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کا جواب سنیے. مجھ سے کہتا ہے مولانا میری بیوی جیسے ہے، اگر تم بھی رہتے طلاق دے دیتے. یہ نوجوان ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا رویہ دیکھیے، اس کی حالت دیکھیے.
اس کا رمضان کا احترام نہیں. آج کل تو رمضان میں اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27 29 ان راتوں میں تلاش کرو. اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی اذا دخل العشر جد وشد میزرہ واحیا لیلہ وعیقظ لہ. اللہ کے نبی جب آخری 10 دن آتا آپ کمر کس لیتے عبادت کے لیے، خود بیدار ہوتے، گھر والوں کو بیدار کرتے. آج ہم گھر والوں کو آخری عشرے میں شاپنگ کے لیے لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستو قربان جاؤ ان مدارس والوں پر، ان علماء پر جو آپ کے سامنے میرے دوست بزرگوں صحیح پیغام پہنچاتے ہیں، قرآن و حدیث کا صحیح پیغام پہنچاتے ہیں. آپ کے لیے ایسے عالم دین، ایسے حافظ قرآن تیار کرتے ہیں، کہیں زبر زیر سے غلطی نہیں کرتے، پورا قرآن آپ کو سناتے ہیں. میرے دوستو ان مدارس پر اعتماد کرو، ان مدارس پر یقین کرو، ان علماء پر اعتماد کرو. یاد رکھو میرے دوستو، میرے بزرگوں، تم خالق و خالق نہیں ہو، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، الحمدللہ علماء وہ کھاتے جو آپ نہیں کھاتے، علماء وہ پہنتے جو آپ نہیں پہنتے. اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کس کی بنیاد پر ہے؟ قرآن پاک کی برکت ہے. قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے، قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کرتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی باہر کی زندگی ایک دم سہل آلود بن جاتی ہے. علماء کی دیکھیے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی بڑی راحت چین سکون کی زندگی ہے. میرے دوستوں اطمینان کی زندگی. وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں کے سینے میں اللہ کا کلام، ان کے سینے میں اللہ کے نبی کا فرمان، ان کے سینے میں نبی کی محبت. آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قربان ہو جاؤ ان مدرسوں پر. ان مدرسوں کا ساتھ دو، اپنا وقت لگاؤ ان کے ساتھ. ان کو مدرسوں میں آ کر اپنا قرآن صحیح کراؤ، اپنے بچوں کا قرآن صحیح کراؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آج میرے دوستوں بتلاؤ آپ کے محلے میں مسلمان ڈاکٹر بھی ہوں گے، آپ کے علاقے میں مسلمان انجینئر بھی ہوگا، آپ کے علاقے میں مسلمان IPS بھی ہوگا، IS بھی ہوگا، OS ہوگا. میں پوچھنا چاہوں گا اس مسلمان ڈاکٹر سے تو نے کتنے مسلمان بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے؟ اس انجینئر سے تو کتنے مسلمان بچوں کی انجینئر بنایا ہے؟ اس IPS سے، IS OS سے پوچھنا چاہوں گا تو کتنے مسلمان بچوں کو IS IPS OS بنایا ہے؟ میں پوچھوں گا اس مکتب میں پڑھانے والے سے، اس مدرسے میں پڑھانے والے حافظ قرآن سے پوچھوں گا، اگر عالم دین سے پوچھوں گا وہ کہے گا میں نے 10 کو حافظ قرآن بنایا ہے، 10 کو عالم دین بنایا ہے. آپ نہیں کرتے، قربانی وہ دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آؤ ان مدرسوں پر اعتماد کرو. ان مدرسوں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں، بعد آتے ہیں کہتے ہیں میرا بچہ بڑا کام ہے، کیا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر. میرے دوستو کامیاب نہیں ہے، وہ تو دنیا کمانے کا ذریعہ ہے. کامیاب وہ ڈاکٹر ہے دینداری کے ساتھ ڈاکٹر ہے، دینداری کے ساتھ انجینئر ہے، دینداری کے ساتھ IS IPS OS ہے، دینداری کے ساتھ پروفیسر ہے، تب وہ کامیاب کہلاتا ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، آؤ آج ہو سکتا ہے واقعہ سچا ہو. ایک بزرگ کے کتاب میں دیکھا کہ زمانے میں عورتیں کنویں میں پانی لینے آتی تھی اور برتن لے کر 3 عورتیں کھڑی تھی. ایک بچہ آیا شوٹ بوٹ میں بریف کیس پکڑے ہوئے. ماں نے کہا دیکھو میرا بچہ ڈاکٹر ہے. ماں کو سلام دے گھر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک ماں نے کہا میرا بچہ آ رہا دیکھو انجینئر ہے. ماں کو سلام کیا چلا گیا. تیسرا بچہ آیا, ماں کو سلام کیا, ماں کے ہاتھ سے برتن لیا, کہا کہ امی اپنے گھر چلی جاؤ میں پانی لے کے آتا ہوں. ماں کہتی ہے میرے بیٹا عالم دین ہے. یہ فرق پڑتا ہے میرے دوستوں بزرگوں. اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ, دنیا پڑھاؤ, منع نہیں, دینداری کے ساتھ پڑھاؤ, دینداری کے ساتھ اس علم انہیں پڑھنے دو. میرے دوستو, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, میرے بزرگوں, اس لیے یاد رکھیے علماء پر اعتماد کریں, مدرسے کا ساتھ دیں اور مدرسے کے علماء کا ساتھ دیں. کوئی بھی دین کا کام کریں علماء کے مشورے سے کریں. دین کا کوئی بھی شعبہ ہو سب کا سلسلہ مدرسوں سے جڑا ہوا, اس کے بغیر وہ کام نہیں کرتا ہے. کمرہ
کرتا غلط راستے اختیار کرے. آج تم نے گوگل کو، فیس بک کو، نیٹ کو بنا لیا اپنا مفتی. آپ دیکھو گوگل میں چلنے والوں گوگل میپ میں چل رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کار ایک برج کے نیچے کار گر جاتی ہے، میپ نے بتایا راستہ بڑھیا چل. اسی طرح چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء سے اہل علم سے پوچھ کر کیا کرو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دو مہمان معظم تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت قابل لوگ ہیں اور بہت زبردست مقررین میں سے بھی ہیں. میرے دوستو، اس مدرسے نے کیا کیا آپ کے لیے؟ آپ بتلائیے. آپ کے سامنے حافظ قرآن پیش کر رہا ہے. اس مدرسے کی برکت سے آپ نہ جانے کن علماء کو دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں آ رہی ہیں. وجہ کیا؟ تاج محل آپ کے یہاں، قطب مینار ہے، لال قلعہ ہے، کچھ نہیں. یہ مدرسہ کھڑا ہوا اس مدرسے کی بنیاد پر ہے. اور میرے دوستو، آپ کو قربانی نظر نہیں آئے گی اگر آپ اپنے چشمے کے رنگ بدل دیں گے. ان مدرسے والوں کی قربانیاں جاری ہیں. رات کو سونے جاتے ہیں مدرسوں کے استادوں کو آپ یاد کریں گے. اس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آ سکتی. اگر ان کی فضیلت پوچھنی ہے، آپ کے قبرستان میں آرام کرنے والے مرحومین سے پوچھیں. میرے بھائیوں، آؤ مدرسہ چلانے والے ذمہ داروں سے پوچھو کتنی محنت کرتے ہیں. رات کو سوتے ہیں مدرسہ، اٹھتے ہیں مدرسہ، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. ہر آن ان کے ذہن و دماغ کے اندر مدرسہ رہتا ہے. اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، ہر وقت مدرسے کے ساتھ رہو. علماء کے پاس آ کے بیٹھو. اپنے وقت کو بازاروں میں نہ خرچ کرو، اپنے وقت کو موبائل کے پیچھے نہ خرچ کرو، بلکہ علماء کے ساتھ آ کر رہو، علماء کی مجلس میں بیٹھو. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.